السلام علیکم، نمسکار، ست شری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں ارزو کاظمی اور ہمارے ساتھ ہیں جی وسیم الطاف صاحب. بہت شکریہ سر کہ آج آپ آئے ہیں. اور آج ڈیفینیٹلی ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، کل بھی ایک افسوسناک واقعہ اس کے بارے میں سامنے آیا ہے، جس میں مدرسے میں پڑھنے والا ایک بچہ جو ہے اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ غلط کام کرنے کی کوشش کی گئی، جس میں اس کی جان چلی گئی. اور یہ ہم ہر کچھ دن کے بعد اس قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے آج میں دیکھ رہی تھی ٹی وی چینلز پہ دکھایا جا رہا تھا کہ جی یہ رجسٹرڈ مدرسوں میں نہیں تھا. تو کیا جو رجسٹرڈ مدرسے ہیں کیا ان میں یہ کام نہیں ہو رہے؟ آپ کے خیال سے یہ جو مدرسہ سسٹم ہے اس کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جا سک رہا؟ ہم کئی بار دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ وہاں پہ زیادتی کی جاتی ہے. دیکھیے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ہمارے ہاں ایسے بچوں کی ہیں جن کے والدین افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ عام نارمل سکولوں میں پڑھیں. اب وہ جو غریب والدین ہیں ان کے لیے یہ ایک بڑا انسینٹو ہوتا ہے کہ بچوں کو مفت میں تعلیم مل جائے، ان کو رہائش مل جائے، اور اس بات کا بھی امکان موجود ہوتا ہے کہ کل کو جب وہ تعلیم مکمل کر کے وہاں سے نکلیں تو ان کو کسی جگہ پہ کوئی نوکری مل جائے، اور کچھ نہیں تو کسی مسجد میں امام بن جائیں گے. اچھا، اب یا تو حکومت ایک بڑی رقم ایلوکیٹ کرے اور تعلیم کے شعبے کے لیے، اور بہت سے اسکول بنائے جائیں اور ان اسکولوں میں بچوں کو نارمل اسکولوں میں پڑھنے کا موقع ملے. اب اسکول کم ہیں اور بہت سے پیرنٹس افورڈ ہی نہیں کر پاتے تو وہ بچوں کو پھر بھیج دیتے ہیں یہاں پہ. تو یہاں اب چونکہ یہ سلسلہ چل رہا ہے اور بڑے عرصے سے چل رہا ہے، باہر سے بھی ان کو فنڈنگ ہوتی ہے، ان کی لوکل فنڈنگ بھی ہے، تو یہ ایک بڑا انسینٹو ہے جس کی وجہ سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. لیکن اب یا تو پھر آپ یہاں ان اداروں کو پراپرلی مانیٹر کریں، ان پہ نظر رکھیں، اوور سائٹ ہو سرکاری سطح پہ، رجسٹریشن کو انفورس کرائیں، ان کا جو کریکلم ہے اس کو سٹینڈرڈائز کریں. اب ایسی تو کوئی بات ہے ہی نہیں. اب جس کا جی چاہتا ہے وہ اپنا ایک مدرسہ کھول لیتا ہے اور مدرسہ کھول کے وہ وہاں پہ وہ شروع کر دیتا ہے. فنڈنگ بھی ان کو ہوتی رہتی ہے. تو جب کوئی اوور سائٹ ہی نہیں ہوگی تو پھر وہاں پہ تو بہت کچھ ہوگا نا. وہاں پہ تو پھر سیکٹیرینزم کی بھی تعلیم دی جائے گی، وہاں پہ بچوں پہ تشدد بھی ہوگا، وہاں پہ جنسی زیادتی بھی ہوگی، اور بھی بہت سی میل پریکٹسز وہاں پہ ہوتی ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت کی کوئی اوور سائٹ نہیں ہے. جس کا جی چاہتا ہے وہ مدرسہ کھول کے وہ بیٹھ جاتا ہے. اب اس کا پراپر ایک پروسیجر ہونا چاہیے کہ کون لوگ مدرسہ کھول سکتے ہیں اور کن قواعد و ضوابط کو وہ فلفل کریں گے تو پھر مدرسہ کھولیں گے. یہاں پہ تو جگہ جگہ پہ مدرسے کھولیں گے. آپ اسلام آباد میں دیکھ لیں، آپ 0 پوائنٹ سے آپ فیصل ماسک تک جائیں تو کم سے کم 3-4 مدرسے تو وہاں پہ آپ کو نظر آ جائیں گے راستے میں، جو کہ غیر قانونی طور پہ بنائے گئے ہیں. سر تو کئی جگہ سوری آپ کی بات کرتی ہوں، لیکن کئی بار سر اس قسم کی ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں جس میں ان مدرسوں کے اندر بچوں کو کسی دوسرے ریلیجن کے بارے میں یا کسی دوسری کنٹری کے بارے میں بھی نفرتیں سکھائی جا رہی ہیں. اور گراؤنڈ میں کھڑا کیا ہوا انہوں نے طرح طرح کے وہ نعرے لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کافروں کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اس قسم کی باتیں بھی سکھائی جا رہی ہیں. ایک طرف تو پاکستان کہتا ہے کہ جی ہم تو بڑی پیسفل کنٹری ہیں، اور دوسری طرف بچوں کے ذہنوں میں جو ہے اس قسم کی باتیں ڈالی جا رہی ہیں. اور ساتھ ساتھ جیسے آپ نے دیکھا ہی ہے کہ آپ بھی جیسے بات کر رہے ہیں کہ کئی بچوں کے ساتھ غلط کام بھی مدرسوں میں کیے جاتے ہیں. اس وقت ان لوگوں کو کوئی ڈر خوف نہیں آتا کہ یہاں قرآن رکھا ہے یا یہاں پہ نماز ہوتی ہے یا یہاں پہ کوئی اس قسم کی حرکت نہ ہو. لیکن یہ چیزیں سر بہت ٹائم سے چل رہی ہیں. گورنمنٹ جب سپورٹ کرتی دکھائی دیتی ہے، فنڈز ان کو مل رہے ہیں، کئی فوٹوز اور کئی
ویڈیوز ایسی آئی ہیں جس میں یہ اتنا ان کو فنڈ جمع ہو جاتا ہے، ڈونیشن اتنا جمع ہوتا ہے کہ شاید میں تو کئی بار شو میں کہا ہے کہ اگر ان لوگوں کے پیسے لے لیں تو شاید آئی ایم ایف سے نہ لینا پڑے پاکستان کو، اتنا فنڈ ان لوگوں کے پاس ہے. اور پھر یہی لوگ جہادی تیار کر کے کبھی کشمیر میں، کبھی فلسطین میں، کبھی کہیں بھیج رہے ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں آخر کیوں جو اتھارٹیز ہیں انہیں نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیں اتھارٹیز کے اپنے انٹرسٹ بھی ہیں، وہ ان لوگوں کو استعمال بھی کرتے ہیں، ان کے ذریعے وہ جلوس بھی نکلوا دیتے ہیں. اگر کوئی حکومت کی ایسی پالیسی ہو جو ان کو پسند نہ ہو، ہماری مقتدرہ کو، ان کو جہاد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، ان کو بلیک میلنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں. ہم لوگ، آپ نے دیکھا نہیں وہ ٹی ایل پی والے جب اسلام آباد آئے تھے تو ایک یونیفارم میں ایک صاحب جو تھے وہ ان میں پیسے بانٹ رہے تھے، وہ یاد ہے نا آپ کو؟ وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی وہ اس وقت. تو یہ بالکل سر، ابھی تک وہ فوٹوز جو دکھائی جاتی ہیں اور وہ بالکل یونیفارم والے تھے اور وہ اینولپس دے رہے تھے ٹی ایل پی والوں کو. جی، تو جب ریاست کی یہ پالیسی ہو کہ وہ ان لوگوں کو استعمال کرے، ان لوگوں کو ہر طرح سے انسینٹو دے اور ان کے ذریعے مختلف مقاصد حاصل کرے، تو پھر تو ان لوگوں کو شے ملے گی اور وہ کچھ بھی کریں گے، وہ اور وہ کر رہے ہیں. لیکن بات ایک اور ہے، بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ سب سے زیادہ جو ہومو سیکچولیٹی ہے یا سیکچول وائلنس ہے وہ یا جیلوں میں ہے یا پھر مدرسوں میں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نارمل طریقے سے کوئی ایسا سلسلہ ہے نہیں کہ آپ اپنی جو سیکچول نیڈز ہیں، جن سے ضروریات کو پورا کر سکیں. تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے ڈسپوزل پہ وہ بچے ہیں، آپ کے رحم و کرم پہ بچے ہیں، اور کوئی اوور سائٹ نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں ہے، تو آپ تو پھر ان کے ساتھ زیادتی کریں گے، ان بچوں کے ساتھ. تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ چونکہ آپ کی ایک بیسک نیڈ ہے، جیسے آپ کی ہوا، آکسیجن آپ کی ایک نیڈ ہے. 3 منٹ یعنی یا 6 منٹ سے زیادہ اگر آپ کو ہوا یا آکسیجن نہ ملے تو آپ مر جائیں گے. آپ کو 3 دن سے زیادہ اگر 3 دن تک پانی ملے آپ رہ لیں گے، 3 دن کے بعد تو پھر آپ مر جائیں گے اگر پانی نہیں ملے گا. اسی طرح خوراک وہ زیادہ عرصہ ہے، وہ 6 سے 8 ہفتے تک خوراک کے بغیر آپ رہ لیں گے لیکن پھر آپ مر جائیں گے. اسی طرح سیکچول نیڈ بھی آپ کی ایک بیسک نیڈ ہے، اور اگر وہ ایک نیچرل طریقے سے فلفل نہیں ہوتی تو پھر جو اس قسم کے طریقے ہیں وہ اختیار کرتی ہیں یہ لوگ. تو اس لحاظ سے پرسنلی اگر آپ میرے سے پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سیکس ورکرز ہیں وہ جو بھی کام کر رہی ہیں وہ بہرحال وہ ایک نیچرل طریقے سے لوگوں کو ایک کچھ پیسوں کے عوض ایک اپرچونٹی پرووائڈ کرتی ہیں کہ وہ اپنی نیڈز کو پورا کر لیں. جب آپ اس چیز کو ختم کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر لوگ یہ اس قسم کے طریقے اختیار کریں گے جیسے جیلوں میں ہوتے ہیں، جیسے مدرسوں میں ہوتے ہیں. امریکہ میں اور بہت سے یورپین کنٹریز میں باقاعدہ طور پہ آپ کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ اپنی بیوی سے مل لیں یا گرل فرینڈ سے مل لیں یا کسی سیکس ورکر سے مل لیں، وہ باقاعدہ، تاکہ ایک نیچرل جو ایک نیڈ ہے وہ فلفل ہوتی رہے. تو یہاں پہ چونکہ اس چیز پہ پابندی ہے تو پھر وہ ان کے سامنے جو معصوم بچے ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. اور یہ آپ دیکھ لیں ابھی جو واقعہ ہوا ہے اسی قسم کا. سر میں نے تو ابھی پڑھا تھا ریسنٹلی، پتہ نہیں پنجاب کا ہی شاید بتایا تھا کہ وہ پنجاب نے پرمیشن دی ہے کہ جو جیل میں قیدی ہیں وہ اپنی فیملی سے مل سکتے ہیں. اور اس سے پہلے وہ لکھوی اور کیا کیا تھا، وہ اس کے بھی جیل میں بچے پیدا ہو رہے تھے. لیکن سر یہاں پر جو کیسز ہو رہے ہیں مدرسوں میں، وہ ضروری تو نہیں ہے کہ سب کے سب جو ہیں وہ بیچلرز ہوں یا انمیرڈ ہوں اور اس وجہ سے اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں. یہ تو ہر عمر کے لوگ اور وہ بھی جن کی فیملیز موجود ہیں وہ تک اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے بچوں کے ساتھ پائے گئے. تو یہ کہیں نہ کہیں کوئی
कह लीजिए मेंटल डिसऑर्डर या कुछ और बात भी तो हो सकती है। देखें, वो बिल्कुल आपकी बात सही है। वो एक फैक्टर है कि अगर फ़र्ज़ कर लें जो भी वो पढ़ा रहा है वहाँ पे कोई कारी है, वो अनमैरिड है, कोई उसके पास ज़रिया नहीं है, तो वो बच्चों के साथ ज़्यादती करेगा, वो यानी बच्चों के साथ ज़्यादती नहीं सर, करने मैरिड जो है वो भी कर रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ अनमैरिड। नहीं, नहीं, वो ठीक है, वो भी है, वो जो मैरिड भी हैं, वो भी कर रहे हैं, जिनके कई-कई बच्चे हैं, वो भी कर रहे हैं, और उसकी बड़ी वजह ये है कि ओवरसाइट नहीं है। कोई प्रॉपर बल्कि आज तो एक साहब ने एक जगह लिखा कि मदरसों के अंदर और ये मौलवियों के हुजरों के अंदर बाकायदा तौर पे कैमरे फिट होने चाहिए ताकि पता चले कि वो कर क्या रहे हैं। मदरसों में कैमरे लगाए जाने चाहिए कि भई ताकि इनको पता हो कि भई ये इन पे नज़र रखी जा रही है। मैंने और डॉक्टर इश्तियाक के साथ एक शो किया था, बल्कि वो काफी वायरल भी हुआ था। उसका क्लिप जो था उसमें वो कह रहे थे कि उनके भाई ने बताया कि वो कहीं रह रहे थे पाकिस्तान में किसी जगह पे, तो वहां पर जो था कोई, तो वो मतलब वो बकरियों के साथ, मुर्गियों के साथ भी ये लोग इस किस्म की हरकतें, मैं तो मुर्गी और बकरी सुन के हैरान हुई थी, लेकिन ये कि वो कहते इस किस्म की हरकतें भी करते हैं लोग। देखिए ना, परवर्शंस है ना, सारी परवर्शंस हैं कि मैं फिर वही बात करूंगा कि सबसे पहले तो ये है कि एक आपके पास एक आउटलेट होनी चाहिए, ठीक है जी। दूसरी चीज ये कि हर चीज के ऊपर एक एक ओवरसाइट होनी चाहिए। मदरसों को बहुत ज़्यादा रेगुलेट करने की ज़रूरत है। इनके जो निसाब हैं, उनको देखने की ज़रूरत है कि पढ़ाया क्या जा रहा है। ये देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे ये पहले तो सर्वे किया जाए कि भई कौन से मदरसे हैं जहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा हो रही है और क्यों हो रही है। तो डेटा जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है इसके लिए। डेटा इकट्ठा किया जाए और ऐसे मौलवी उनको ब्लैक लिस्ट किया जाए जो कोई इस किस्म की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस पाए जाते हैं, और सख्त सजाएं दी जाएं उनको, ताकि दूसरों को भी नसीहत हो कि यार ये जो कुछ कर रहे हैं ये इसका क्या नतीजा हो सकता है। तो बेसिकली तो ये एक इशू रेगुलेशन का है। गवर्नमेंट ने रेगुलेट करना है इन इदारों को, इन पे नज़र रखनी है, और तब ये मुमकिन होगा कि आप इन चीज़ों का सद्देबाब कर सकें। अदरवाइज तो ये चलता रहेगा सिलसिला। लेकिन सर एक्सट्रीमिज्म भी तो इन मदरसों से फैल रही है, ये दूसरे रिलीजन के बारे में नफरत, हम सुपीरियर हैं और बाकी सब जो है वो हमारे आगे कुछ नहीं है, ये चीजें भी तो ये बच्चों के जहन में डाल रहे हैं। इस खराबी के अलावा कि जो वहां से लोग इंतहा पसंद होकर ही निकल रहे हैं, उनको किसी के दूसरे के रिलीजन या दूसरे की बात जो है वो बर्दाश्त ही नहीं है। एकदम से जो हम देखते हैं कि लोगों के ऊपर ब्लास्फेमी लॉ जो ये लेकर आए खौफनाक किस्म का, और उसके तहत भी कई चीजें हो जाती हैं, और लोग जो बच्चे ज़ाहिर बचपन से अगर सुनते आ रहे हैं कि जी बाकी कोई रिलीजन भी ठीक नहीं है, तो इस किस्म की चीजें भी मदरसे बहुत ज्यादा इन चीजों को भी प्रमोट कर रहे हैं। डेफिनेटली देखिए ना, अब कोई बाकायदा कोई एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस तो नहीं है ना, प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस तो नहीं है। मतलब कुछ सब्जेक्ट्स इनके कॉमन है, मसलन हिफ्स हिफ्ज़ कुरान जो है वो सिखाया जाता है, तफसीर सिखाई जाती है, फ़िक़्ह सिखाई जाती है, अहादीस सिखाई जाती हैं, और जनरली इस्लामी मज़ामीन ही सिखाए जाते हैं। दरस निज़ामी जो है 18वीं सदी का वो ही इनका सिलेबस है। लेकिन जो जदीद उलूम है उनकी तरबियत या उनकी तालीम नहीं दी जाती यहाँ पे। तो इसके अलावा बहुत से मदरसे ऐसे हैं जहाँ पे कि फॉर्मली और इनफॉर्मली एक्सट्रीमिज़म की तालीम दी जाती है। ये बताया जाता है बच्चों को कि वो ही राह रास्त पे हैं और बाकी सारे गुमराह हैं। यानी जो बरेलवियों का मदरसा है उसमें देवबंदियों के ख़िलाफ़, और देवबंदियों के मदरसे में बरेलवियों के ख़िलाफ़, और बरेलवियों और देवबंदियों के मदरसों में अहले हदीस के ख़िलाफ़, और अहले हदीस देवबंदियों और बरेलवियों के मदरसों में शिया जो है उनके ख़िलाफ़, और इन सब की फिर आप देख लें कि ये जमात इस्लामी के ख़िलाफ़ और जमात इस्लामी हिंद के
دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں اور نفرت کی باقاعدہ طور پہ ان اداروں میں تعلیم دی جاتی ہے دوسروں سے کہ آپ صحیح ہیں، آپ راہ راست میں ہیں، آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہی حقیقت ہے، باقی سارے گمراہ ہیں. تو اور ان ظاہر کو آتا ہے. سر ان کو اسٹیٹ کی طرف سے بھی تو سپورٹ ملتی ہے. جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ وہ انویلپ بانٹے، تو وہی میں فوٹو بھی ڈھونڈ رہی تھی موبائل میں. تو یہ دیکھیں، یہ تھے ٹی ایل پی کے لوگ، اور ان میں یہ لفافے بانٹے جا رہے تھے. جی جی اور بعد میں جب پوچھا گچھا گیا تو کہنے جی ان کو واپسی کا کرایہ دے رہے تھے. جی واپسی کا کرایہ آپ کیوں دے رہے تھے بھلا؟ تو یہاں پر اس طرح کے لوگوں کو اسٹیٹ بھی پالتی ہے اور ٹائم ٹو ٹائم اپنے لیے استعمال کرتی ہے. کبھی یہ باہر نکل کے فیض آباد چوک پہ بیٹھ جاتے ہیں، کبھی یہ ڈی چوک پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور جیسے ہی بولا جاتا ہے اٹھ کے واپس چلے جاتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ان کو پالا جا رہا ہے نا. پالا جا رہا ہے نا. وہ اب یہ اس وقت وہ بلوچ عورتیں ہیں، بچیاں آئی ہوئی ہیں اسلام آباد میں، ہاں ان کو پریس کلب کے سامنے بیٹھنے نہیں دیا گیا، ہاں چند گھنٹوں کے لیے بھی نہیں بیٹھنے دیا. وہ سڑک پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور یہ ہاں لوگ جو تھے 126 دن تک یہ بیٹھے رہے وہاں پہ فیض آباد میں بیٹھے رہے. انہوں نے پورا پنڈی اسلام آباد جام کر دیا تھا، مین جو ایک بالکل. اس کو بلاک کر دیا تھا انہوں نے، اس لیے کہ پیچھے ریاست تھی ان کے، ریاستی ادارے تھے، اور ریاستی ادارے ان کو استعمال کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی سر. بلوچستان کے لوگ آ کے جو پریس کلب کے سامنے بیٹھے ہیں، میں گئی تھی، انہیں وزٹ بھی کیا ہے میں نے، اور وہ لوگ کہہ رہے تھے ان کو ٹینٹ نہیں لگانے دیا جا رہا ہاں بارش جی طوفان میں. وہ ایگزیکٹلی. ٹینٹ ان کے پاس ہے لیکن وہ کہتے نہیں لگانے دیں گے. پھر وہ جس اپارٹمنٹ انہوں نے لیا وہاں رہنے کے لیے، ادھر سے بھی ان کو نکلوا دیا، مالک مکان سے کہہ کے کہ ان کو نکالو. تو ہاں ان جی کو مسلسل وہ سڑک پہ ہی ہے، لیکن ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے اسٹیٹ کو. اور اس طرح کے جو گنڈے ہوتے ہیں جو مدرسوں کے اور ٹی ایل پی کے اور وہ لال مسجد کے، انہیں فل سپورٹ دی جا رہی. ایسے ہی بالکل ایسے ہی ہے. تو اصل چہرہ تو پھر ہمارا یہی ہے. ہاں جی ہاں جی ایسے ہی ہے. یہ بہت بڑی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری ریاست ریئلائز نہیں کر رہی کہ یہ ایک بہت بڑا یہ ایک اژدہا پال رہی ہیں، اور کل کو یہی ایون اسلام آباد میں یہ لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں اگر، ہوں. تو ان سے تو کوئی محفوظ نہیں ہوگا. اور یعنی دنیا میں کیا امپریشن جا رہا ہے سر؟ اور دنیا میں کیا امپریشن جا رہا ہے، دنیا کو آپ کیا دکھا رہے ہیں، دنیا کو کیا بتا رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جو دھرنا ہوا تھا فیض آباد میں اور ٹی ایل پی والوں نے جو کیا تھا، کیا وہ دنیا نے نہیں دیکھا؟ وہ سر وہ جو سری لنکن سٹیزن کو زندہ جلا دیا تھا، وہ بھی اس دیکھا لوگوں نے. کر دیا تھا وہ ہاں سیالکوٹ میں. جی. ابھی آپ اندازہ لگائیں کہ میری ایک دوست ہیں جو کہ اداکار رنگیلا نہیں ہے، اس کی وہ بیٹی امریکہ میں ہوتی ہے. تو انہوں نے جب یہ واقعہ ہوا ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک نوکر تھا جو میرے گھر میں کام کرتا تھا، گارڈننگ وغیرہ، سری لنکن تھا. وہ بھاگ گیا. ہوں. وہ بھاگ گیا کہ کہیں یہ مجھے نہ مار دے، پاکستانی ہے یہ. تو جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بڑے دور رس نتائج ہوتے ہیں، اور لوگ آپ کے پورا آپ کا جو نیشنل امیج ہے وہ برباد ہو جاتا ہے دنیا میں. نہ جب پہلے ایسا نہیں تھا سر. پہلے ایک زمانے میں بڑا فیشن تھا. کراچی میں ہم لوگ ہوتے تھے تو ہمارے کئی ریلیٹیوز ایسے تھے نا جن کے گھر میں سری لنکن میڈ تک انہوں نے رکھی تھی کہ لوگوں کو ایسا خطرہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی اٹیک کر دے گا یا کوئی مار دے گا اس قسم کی، جو اب ہو گیا ہے. اب تو کوئی ایسے دکھائی بھی نہیں دیتا میرے خیال سے. ایسے ہی آپ کو دیکھ لیں اسلام آباد میں، پنڈی میں آپ کو بے شمار گورے نظر آتے تھے جو یورپ سے یہاں ہوں. پہ سیاحت کے لیے آتے تھے. اب آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا. ڈپلومیٹس بھی نظر نہیں آئیں گے عام بازاروں میں. بالکل ایسے ہی. ڈپلومیٹک انکلیو کے اندر ہی رہتے ہیں، باہر نہیں آتے. تو یہ ہاں ہم نے اس کو بنا دیا ہے. حالانکہ یقین کیجئے کہ یعنی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا 70s میں گورے باقاعدہ طور پہ یورپینس ہمارے یہاں سنیما ہالز میں آتے تھے فلمیں دیکھنے، ٹانگوں پہ بیٹھ کے بچوں کے ساتھ بازاروں میں گھومتے تھے، ہمارے بازاروں میں جا کے شاپنگ کرتے تھے، ریسٹورانٹس میں نظر آ جاتے تھے.
اب کوئی نظر نہیں آتے. اور وہ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس ملک کا جو امیج ہے اس کو اتنا ڈسٹارٹ کر دیا ہے, اتنا بگاڑ دیا ہے. اور وجہ یہ بنیادی یہی کہ ان لوگوں کو پال کے, ان کو سرپرستی دے کے ہم نے اپنے ملک کا امیج تباہ کر دیا. اور دنیا میں 4th ورسٹ پاسپورٹ ہمارا ہے. دنیا ڈرتی ہے ہم سے. سر میں آپ کو بتاؤں 2013 کی بات ہوگی, شاید 12 یا 13 کی بات ہے, یہاں اسلام آباد میں ہی ایک ریسٹورنٹ کا انوگریشن تھا. یہ جو آگے جہاں پہ منال وغیرہ تھا نا, وہیں پر ایک اور ریسٹورنٹ کا انوگریشن تھا. تو وہاں پہ انہوں نے ہائی کمشنرز کو بلایا تھا, کافی کنٹریز کے امبیسڈرز اور ہائی کمشنرز بھی آئے تھے. اور وہاں پر ایک جیسے فلور سا تھا جہاں پر کہ پہلے تو تقریریں ہو رہی تھی نا, جو اونر تھے انہوں نے بات کی, پھر ایک آدھ امبیسڈرز نے بات کی, پھر انہوں نے وہاں پہ وہ ڈانسنگ فلور سا تھا جیسے. تو وہ وہاں پر جو کینیڈا ہائی کمشنر تھے اس وقت, ان کے ساتھ تھوڑا سا مطلب میں نے ڈانس کیا, جو ہوتا ہے نا جیسے بال روم ڈانس ٹائپ کا. تو وہ میں نے اس کی فوٹو فیس بک پہ لگا دی. وہ انہوں نے دیکھی ہائی کمشنر نے, تو ان کی مجھے کال آ گئی, کہتے یہ تم نے ادھر لگا دی ہے, تمہارا تو بھائی مجھے مارے گا. میں کہا میرا بھائی آپ کو کیوں مارے گا؟ تو ان کو امپریشن پاکستانیوں کا ایسا ہے کہ اگر آپ کہیں تھوڑا سا بھی ڈانس کرتے ہوئے یا کسی سے بات کرتے دیکھیں گے تو چلیے اڑا دیں گے. یہ تو امپریشن ہم نے بنا کے رکھا ہے, جبکہ بھارت میں ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ ڈانس فلور پہ ہوں یا آپ کسی پارٹی میں گئے تو وہاں پہ کوئی یہ سوچے کہ کوئی اٹیک کر دے گا. جو پاکستان میں یہ امپریشن ہے. اور یہ بھٹو کے زمانے میں نے سنا نہیں تھا, کافی ماڈرن آدمی تھے جو ذوالفقار علی بھٹو تھے. یہ ضیاء الحق کے بعد سر یہ حالت ہوئی ہے شاید. ایسے ہی ہے بالکل. ہمارا جو امیج ہے نا, ہمارا امیج جو ہے وہ باہر کے ملکوں میں افغانستان جیسا ہے. لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان افغانستان جیسا ہے. پاکستان میں جو عورتیں ہیں نا, وہ ان کا وہی حال ہے جو افغانی خواتین کا ہے. اور آپ یورپین ملکوں کو چھوڑیں, چین میں مجھے اتفاق ہوا چین جانے کا, میں 1 مہینہ رہا وہاں پہ چین. تو وہاں پہ میں نے شنگھائی میں ایک بندے کو جو ہوٹل میں کام کرتا تھا, اس نے پوچھا کہاں سے ہو, تو میں نے اس کو پاکستان بتایا. تو وہ مجھے کہتا ہے یعنی اس کے نزدیک یہ پاکستان تھا کہ جہاں پہ گولیاں چلتی ہیں. مطلب اس قدر ہر چیز ڈسٹارٹ ہو چکی ہے کہ یار ہم کس دور میں رہ رہے ہیں, کیا سوچتے ہیں ہم. 18ویں صدی کا جو نصاب ہے مدرسوں میں وہ اگر پڑھائیں گے, اور اسی صدی کا نصاب ہم اپنے اسکولوں کالجوں میں پڑھائیں گے, اور ہر سبجیکٹ میں سے اسلام نکال لیں گے, اور بچوں کو ہم یہی تربیت دیں گے, تعلیم دیں گے جی کہ ہم سپیریئر ہیں اور باقی سارے انفیریئر ہیں, اور ہم بہت اعلیٰ اور عرفہ ہیں, اور بچوں کو بتائیں گے جی کہ دوسروں کا مذہب بھی غلط ہے, ان کی تہذیب بھی غلط ہے, اور ہماری تہذیب سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے عرفہ ہے. تو اس سے کس قسم کی جنریشن تیار ہوگی, کس قسم کے بچوں کا مائنڈ سیٹ تیار ہوگا. تو ظاہر ہے پھر وہ ایکسٹریمزم آئے گا. آپ ایسے انسان پیدا کر رہے ہیں جن کے دلوں میں نفرت ہے, جن کے دماغ میں شعور نہیں ہے, کہ دلوں میں نفرت ہے. تو وہ پھر کیا سوسائٹی کو دیں گے اور کیا انسانیت کو دیں گے سوائے نفرت کے. اور ان میں تو پھر وائلنس ہی آئے گا نا, ان میں بالکل. تو کرپشن آئے گی. اور یہ جو مدرسوں میں جو کچھ کرتے ہیں یہ لوگ, وہی لوگ ہیں نا کہ جنہوں نے صرف یہی سیکھا کہ وہ سپیریئر ہیں, جنہوں ہم نے کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے سر, کسی قسم کا. مطلب میں کل دیکھ رہی تھی ایک شارٹ کلپ کسی نے لگایا تھا, کوئی ٹک ٹاکر تھی, وہ بارش میں وہ ڈانس کر رہی تھی, پتہ تھوڑا سا مطلب کچھ سیکنڈز کا تھا. اس پہ لوگ شروع ہوئے بتائے کہ یہ دیکھو یہ ڈانس کر رہی ہے, ٹک ٹاکرز کو پکڑو, ان کو بین کرو. مطلب بھائی وہ کیا کر رہی تھی؟ اس نے عام شلوار قمیض جیسے ہوتا ہے ہمارے یہاں کا ڈریس وہ پہنا ہوا تھا, بارش میں وہ جیسے ناچ رہی تھی, تھوڑا سا خوش ہو رہی تھی. مطلب کسی کو خوش تک نہیں ہونے دیتے یہ لوگ. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں تبصرے کرنے والے کسی کے ڈانس پہ, جو ساری رات بلو فلمز دیکھتے ہیں, ہاں
اور سب سے نمبر 1 پہ پاکستانی، ہاں اگر آپ گوگل میں چیک کریں. ہاں وہ فلمز دیکھیں گے اور صبح اٹھ کے کوئی ویڈیو آئی کسی لڑکی کی ہاں ڈانس کرتے ہوئے تو اس پہ ہاں کمنٹ دیں گے یہ اسلامی ملک ہے، یہ اسلامی ملک ہاں میں ہو کیا رہا ہے. تو یہ ہمارا حال ہے جی اس وقت اس بالکل ملک. سر، ایسے ہی ڈبل پالیسیز، ڈبل اسٹینڈرڈز، ہر طرف ہم لوگ اسی طریقے سے دوگلے چہرے لے کے گھومنے والے لوگ ہیں. بہت شکریہ کہ آپ نے آج جوائن کیا. تھینک یو. تھینک یو. تھینک یو.